لیکن نہیں، جو بندہ خواہشات کی تکمیل میں آگے بڑھتا جائے گا تو مہنگائی تو بڑھتی جائے گی نا۔ پیدائش تو اپنے حساب سے اللہ رب العزت دنیا کو پیدا کرنے والا، اور ہر چیز توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دینا ہے۔ مچھلی بھی سمندر میں بیلنس کے ساتھ آتی ہے، جیو جنت، بکرے، مرغیاں، چاول، گیہوں، یہ تمام سب۔ لیکن جب ہم ان تمام کو بیچ کر اپنی خواہشات کے غلام بنتے جا رہے ہیں تو پھر مہنگائیاں بھی آپ کے سروں پر آئیں گی اور آتی رہیں گی، آپ چلاتے رہو گے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دنیا کا شخص اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ دور کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے۔ جس سے بھی پوچھو کیا بات ہے، بھائی پٹرول مہنگا ہو گیا۔ ارے پٹرول مہنگا ہو گیا تو پٹرول مہنگا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہمارے ملکوں میں پٹرول استعمال کرتے ہیں؟ 20%، 80% تو 11 نمبر کی گاڑیوں سے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 11 نمبر سلامت رکھے کہ نہیں رکھے؟ الحمدللہ صحت بھی، تندرستی سب بنتی ہے۔ جو زیادہ چلتا ہے، نہ شوگر کا مریض ہوتا، نہ ٹی بی کا مریض ہوتا، نہ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ آج ہم 11 نمبر چھوڑ دیے، ہم نے کروڑ، ہزار، لاکھ کی گاڑیاں استعمال کرنا شروع کی تو لاکھ روپے ڈاکٹر ڈاکو لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے ٹرینیں چلائی ہیں، بسیں چلائی ہیں، 2 4 روپے میں آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں، لیکن نہیں جاتے بھائی، ہماری شان کے خلاف۔ ہم کو گاڑی چاہیے، خواہشات پوری کرنی ہے، ہم کو پٹرول چاہیے، پٹرول مہنگا۔ تو پٹرول کی مہنگائی کا کون رونا؟ 20% لوگ پوری دنیا کے اندر چیخ رہے ہیں مہنگائی۔ ٹھیک ہے، مہنگائی کہاں سے آئی ہے؟ مہنگائی ہم نے پیدا کی ہے، یہ مہنگائی ہم نے پیدا کی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ نہ سوچو یہ اللہ کا عذاب ہے، اسے ورلڈ بینک بھی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ عالمی تغذیے کے جو ذمہ دار امریکہ، یورپ میں بیٹھے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اللہ ہی اس کا حل کرنے والا ہے۔ رجوع کرو اللہ کی طرف، اپنی ضرورتوں کو دیکھو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن میں پوری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے۔ آخرت تک ہم مولوی آدمی ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہماری باتیں کوئی نہیں سنے گا۔ مولوی لوگ ہیں، ان کی باتوں کا کیا ہے، چھوڑو، ان کو کیا معلوم دنیا داری۔ بیٹا دنیا داری تم سے اچھی ہم جانتے ہیں، الحمدللہ۔ ہم تمہیں سکھائیں گے، ہم رب کے غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے امین ہیں، الحمدللہ۔ دنیا کی قیادت اور دنیا کی حکمرانی ہم نے کی ہے، اور ہم نے چلایا ہے دنیا کو، اور دنیا نے امن و شانتی کی راہ لی ہے۔ جب جاہل اور کافر اور مرتد اور ملحد اور بددینوں کے ہاتھوں میں دنیا کی باغ و ڈور آئی ہے، تب دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور مصیبتیں آئی ہیں۔ ورنہ الحمدللہ ابو بکر سے لے کر کے تاریخ، ہماری تاریخ اسلام شاہد ہے، یہ سارے کے سارے علماء اور یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے حاملین، نبی کے دیوانے، نبی کے فرزانے، نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے والے، نبی کی دین کی شریعت کو نافذ کرنے والے الحمدللہ رہے، تو پوری دنیا کے اندر امن و سکون رہا ہے۔ دنیا نے چین کی نیند، کافر بھی، مشرک بھی، ملحد بھی، بددین بھی، سب چین کی نیند سوتے تھے، لیکن آج ان کے ہاتھوں میں گئی ہے تو آج یہ عالم ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑو، قرآن اور حدیث سے اپنے رشتوں کو جوڑو مسلمانوں۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھو۔ اللہ کے نبی چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے پیچھے پیچھے چلتا، لیکن وہی نبی چٹائی کے بستروں پہ سو رہا ہے۔ قناعت کا عالم یہ ہے کہ 2 ہفتے، 3 دن، 2 مہینے گھروں کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ قناعت کا عالم یہ ہے، خود نہیں کھاتے، غیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی قناعت کا عالم تھا۔ آج ایک لیڈر، ایک منسٹر، ایک بیرسٹر خود اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، پبلک بھوک مرے، بھیک مانگے، چاہے چولہے بھاڑ میں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بال بچوں کی فکر نہیں۔ دودھ کا پیالہ آ رہا ہے گھر کے اندر، 2 مہینے سے چولہے نہیں جلے، تحفے میں آ رہا ہے۔ آج کل کا مولوی، پیر یا یہ لیڈر ہوتا تو اپنے گھر والی کو پہلے لے جا کے پلاتا، لیکن دروازے پر دودھ کا پیالہ آ رہا ہے، گھر کی طرف رخ نہیں کر رہا۔ وہ مدینے کے مسجد میں پڑے ہوئے اصحاب صفہ، بھوکے پیاسے، وہ غریب اور غربا بیٹھے ہوئے، آؤ ابو ہریرہ، بلاؤ سب کو، دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی خود نہیں کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کا شیوا ہے، آج ہمیں بھی یہ شیوا اپنانا چاہیے۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں اچھی پکا کے کھا لیتے ہیں۔ غریب مسکین ہمارا پڑوسی بھوکوں مرتا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو غریب بھیک مانگ رہا ہے ادھر ادھر، ہم اس کی غربت کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کی فقیری کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ تکبر اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان بھائی ہے، اور اپنا بھائی ذلیل ہو، رسوا ہو، اپنا بھائی بھکاری ہو، یہ ایک مسلمان برداشت
कैसे कर सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने पड़ोसियों का, सबका ख्याल करो, अपने भाइयों की जरूरतों के लिए कुर्बानियां दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें और अता फरमाएगा, और अता फरमाएगा। याद रखो, इस दुनिया के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही है जो कायनात के अंदर अमन और सुकून पैदा कर सकता है। दुनिया मिल करके भी इसको अमन का गहवारा बनाना चाहे तो बना सकती नहीं, बना सकती। इसलिए कुरान पढ़ो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में क्या फरमाया, मैंने बताया कि क्वांटिटी कितनी बड़ी हो उस अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह के यहाँ मतलूब क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो रब, बाबरकत रब कौन है, जिसने मौत और जिंदगी को बनाया है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। सबसे बेहतरीन अमल, हाँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौत और जिंदगी के जो मरहले रखे हैं, इस बीच के जो फासले, क्वांटिटी ज्यादा नहीं, अहसन अमल देखना चाहता अल्लाह रब्बुल इज्जत कि सबसे बेहतरीन अमल किसका है। और सबसे बेहतरीन अमल किसका है, फ़इन्न खैरल कलामि कलामुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम, व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन हिदायत, सबसे बेहतरीन अमल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी आपका हर अमल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हो, यही मतलूब है, मकसूद है। जितना दीन अबू बकर ने माना, उस्मान ने माना, तलहा ने माना, अली ने माना, उमर ने माना, रिज़वानुल्लाहि अजमईन, उतना दीन आप मानो, अमल करो, इंशाअल्लाह उनके साथ क़यामत के दिन उठाए जाओगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। ये है मतलूब। माह शाबान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शाब से मतलूब है, शाब के माने होते हैं घाटी, शाब माने घाटियां, घाटियां, नशेबी जमीनें। और शाबान चूंकि ये रमजान से पहले आ रहा है महीना, इसको इसी की एक पेश खैमा कह लें आप शाबान को, यानी इस घाटी से पार होंगे तो आपको रमजान की शाहराह मिल जाएगी, बरकतों वाला मेहमान मिल जाएगा, रहमो करम वाला, खैरो बरकत वाला महीना आ जाएगा, साया फगन हो जाएगा। ये शाबान का महीना वो महीना है जिसमें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि वमा रअयतुहु अक्सर सियामन मिन्हु फी शाबान, रवाहुल बुखारी, कि अल्लाह के नबी शाबान के महीने में जितना रोजा रखते थे और किसी महीने में उतना रोजा नहीं रखते थे। और एक रिवायत में है फहिन्नहु कान यसूमु शाबान कुल्लहु, कभी कभी अल्लाह के नबी पूरे शाबान का, एक रिवायत में है पूरे शाबान का रोजा रखते थे, ये भी बुखारी की रिवायत है। और मुस्लिम और नसई की एक रिवायत में है कि कान यसूमु शाबान इल्ला कलीला, कि शाबान के कुछ अय्याम में अल्लाह के नबी रोजा रखते थे और कुछ अय्याम में रोजा अल्लाह के नबी नहीं रखते थे। ये भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है, जिनकी मिन जुमला तफसीर यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़राह हमदर्दी अपनी उम्मत को फरमाया कि इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शाबानी फला तसूमू, 15 शाबान तक रोजा जितना रखना चाहो रखो, लेकिन जब निस्फ़ शाबान, आधा शाबान पूरा हो जाए तो उसके बाद रोजा मत रखो। यानी अगर कोई शख्स चाहे 16, 17, 18 को रखे, वो अल्लाह के नबी ने मना फरमाया मत रखो। या अगर कोई चाहे रमजान के इस्तकबाल में 2 दिन 4 दिन पहले से रोजा रखे, ये भी उसके लिए जायज नहीं है। तो शाबान के महीने की इतनी फजीलत अहादीस में मिलती है और रोजा रखने का हुक्म अल्लाह के नबी के अमल से और फरमान से ये जाहिर है। लेकिन उसके अलावा जो आज हमारे मुल्कों के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कि शाबान का महीना आते ही अजीब व गरीब नक्शा गलियों का, महलों का, शहरों का हो जाता है, हर तरफ घमाघमी दिखाई देती है, हलवे और माठे की तैयारियों में लोग मसरूफ नजर आ जाते हैं, अक्सर व बेशतर मौलवियों के तेवर भी